الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک صرف بھوک پیاس کا نام نہیں بلکہ روح کی تربیت کا ایک 3 سٹیج پلان ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی، جو انسان کو اندر سے بدل کر رکھ دیتا ہے اور ہر 10 دن کا عشرہ آپ کو ایک نئی منزل کی طرف لے کر جاتا ہے۔ پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے۔ ذرا سوچیے، اگر کائنات کا مالک اپنی رحمت کا دروازہ نہ کھولے تو ہم جیسے گنہگاروں کا کیا بنے گا۔ یہ پہلے 10 دن وہ گولڈن چانس ہے جہاں اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے، اور اگر ان دنوں میں دل نرم نہ ہو تو آگے کا سفر ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور پہلے عشرے کی دعا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اور دوسرا عشرہ مغفرت۔ جب رحمت دل کو موم کر دیتی ہے تو باری آتی ہے اس بوجھ کو اتارنے کی جو ہم برسوں سے اپنے کندھوں پر لادے ہوئے ہیں۔ یہ 11ویں سے 20ویں روزے کا درمیانی مرحلہ ہے، اور وہ وقت ہے جب آپ کا ماضی مٹایا جا سکتا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اپنے اعمال کو بالکل صاف کرنے کے لیے؟ اور دوسرے عشرے کی دعا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتی ہوں، جو میرا رب ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تیسرا عشرہ ہے نجات کا۔ یہاں لیلۃ القدر چھپی ہوئی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس عشرے کا مقصد جہنم کی آگ سے ہمیشہ کے لیے آزادی کا پروانہ حاصل کرنا ہے۔ کیا آپ ان آخری راتوں میں جاگ کر اپنی تقدیر بدلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ جاگنا تو مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رات میں بہت کچھ رکھا ہوا ہے، بہت رحمتیں اور برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اور تیسرے عشرے کی دعا ہے، اللہم اجرنی من النار۔ اے اللہ مجھے آگ یعنی جہنم سے پناہ عطا فرما۔ اور آج ہم اس مہینے کی بات کر رہے ہیں جو صرف کیلنڈر کی تبدیلی نہیں بلکہ دل کی تبدیلی کا نام ہے۔ رمضان المبارک ایک ایسا سفر ہے جس کے 3 پڑاؤ ہیں۔ پہلا پڑاؤ ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، دوسرا ہمیں پاک کرتا ہے، اور تیسرا ہمیں بچا لیتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو کیا ہوگا؟ انسان کو چاہیے کہ ان 10 دنوں میں خود بھی دوسروں کے لیے سراپا رحمت بن جائے۔ اگر ہم زمین والوں پر رحم نہیں کریں گے تو عرش والا ہم پر کیسے رحم کرے گا؟ اور ایک حدیث ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ جب بندہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے تو اپنے گناہوں سے شرمندہ ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلا رمضان کیسا ہوگا، ہمیں ملے گا یا نہیں، لیکن استغفار کی کثرت اس عشرے کا خاصہ ہے۔ اور آخری 10 دن اعتکاف اور طاق راتیں یہ انعام بانٹنے کے دن ہیں، یہ عبادت کرنے کے دن ہیں، یہ سال میں ایک بار آتے ہیں۔ جہنم کی آگ سے نجات کا مطلب ہے ہمیشہ کی کامیابی۔ اس حصے میں قطعامیز دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعا مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنی چاہیے۔ تو آج سے ہی اپنا ایک رمضان گول سیٹ کریں۔ اس سال صرف تسبیح کے دانوں پر نہیں بلکہ اپنے اخلاق پر بھی ہمیں کام کرنا چاہیے۔ پہلا عشرہ کسی ایک دشمن کو معاف کر دیں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں پہلے عشرے میں، اور دوسرا عشرہ اپنے کسی پرانے گناہ کو چھوڑنے کا پکا عہد کریں، اور تیسرا عشرہ کم از کم ایک رات اللہ کے حضور رو کر اپنی نجات کے لیے دعا کریں، اپنے لیے نجات مانگیں، استغفار پڑھیں، خوب دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی رحمتیں و برکتیں سمیٹنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے روزے، ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آمین۔